اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فرینڈس، فورم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 8th کلاس کا یہ 7th لیکچر ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مسئلہ نمبر 6 پڑھا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر مجتہد عالم فتویٰ دیتا ہے تو مقلد اس فتوے پر عمل کرے گا، اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ لیکن اگر مجتہد عالم احتیاط واجب لگاتا ہے تو مقلد اس احتیاط پہ بھی عمل کر سکتا ہے۔ ایک آپشن یہ ہے اس کے پاس، اور ایک دوسرا آپشن یہ ہے کہ فالعالم کا اس مسئلے میں جو فتویٰ ہے اس پر عمل کر لیں۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس احتیاط کو احتیاط واجب کہتے ہیں، جو ہماری بک میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ احتیاط لازم بھی کہتے ہیں، اور بک میں 2 اور ورڈز اس کے لیے بتائے گئے تھے، جسے محل تعامل، اس کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے اور ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے توضیح المسائل میں اسی احتیاط کے واجب کے لیے، کہ محل اشکال۔ مسئلہ نمبر 7 میں آج جو ہم بات پڑھنے جا رہے ہیں وہ احتیاط مستحب کے حوالے سے۔ اور احتیاط مستحب کیا ہوتی ہے، اور احتیاط مستحب اور احتیاط واجب کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ احتیاط واجب میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ مجتہد فتویٰ نہیں دیتا کسی مسئلے میں اور احتیاط لگاتے ہیں، یہ ہوتی ہے احتیاط واجب۔ جب کسی بات میں مجتہد فتویٰ ہی نہ دے اور صرف احتیاط لگائے تو اسے احتیاط واجب کہتے ہیں۔ لیکن احتیاط مستحب میں یہ ہوتا ہے کہ مجتہد فتویٰ دے دیتا ہے اور فتویٰ دینے کے بعد احتیاط کا تذکرہ کرتا ہے۔ پیچھے احتیاط واجب کی اگزامپل جو ہماری بک میں آئی تھی وہ کیا تھی کہ مجتہد سٹارٹ ہی یوں لے، اپنی بات کو سٹارٹ ہی ایسے کرے، بولے احتیاط اس میں ہے کہ الحمد کے بعد ایک سورہ پڑھنا ضروری ہے، تو یہ بن جائے گی احتیاط واجب، کیونکہ اس نے فتویٰ تو دیا ہی نہیں، اس نے صرف بتائی ہی ہے کہ احتیاط ہے۔ لیکن احتیاط مستحب میں مجتہد پہلے تو اپنا فتویٰ بتاتا ہے، پھر احتیاط لگاتا ہے۔ جو اگزامپل ہماری بک میں بھی دی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ مجتہد یوں بولے، اگر برتن نجس ہو جائے، کوئی بھی برتن، اور ہم جس پانی سے اسے پاک کر رہے ہیں وہ پانی کر ہے، تو مجتہد یوں بات کرے، بولے نجس برتن کر پانی سے 1 دفعہ میں پاک ہو جائے گا، یہ ہو گیا اس کا فتویٰ۔ اس کے بعد بولے اگرچہ احتیاط اس بات میں ہے کہ 3 دفعہ دھویا جائے، تو پہلے اس نے فتویٰ دے دیا، اپنی سٹیٹمنٹ اس نے دے دی کہ نجس برتن کر پانی سے 1 دفعہ میں پاک ہو جائے گا، یہ ہے فتویٰ۔ اس فتویٰ دینے کے بعد اس نے ایک احتیاط کا تذکرہ کیا، ایک احتیاط ہمیں بتائی کہ احتیاط اس میں ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، تو یہ احتیاط جو فتوے کے ساتھ مجتہد بتاتا ہے، اس احتیاط کو احتیاط مستحب کہا جاتا ہے۔ تو احتیاط واجب اور احتیاط مستحب کا مین فرق کیا ہوا؟ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، احتیاط واجب میں مجتہد کوئی فتویٰ ہی نہیں دیتا، ہمیں ڈائریکٹ ایک احتیاط بتا رہا ہوتا ہے، اسے احتیاط واجب کہتے ہیں۔ احتیاط مستحب میں مجتہد اپنا فتویٰ دے چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک احتیاط کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک احتیاط ہمیں بتاتا ہے، اسے احتیاط مستحب کہتے ہیں۔ اب احتیاط واجب میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو مجتہد کی اس احتیاط پہ عمل کر لیں یا فل عالم کے فتوے پہ عمل کر لیں۔ لیکن احتیاط مستحب میں ہم کسی اور کی طرف نہیں جا سکتے، یا تو جو احتیاط مستحب لکھی ہے اس کو مان لیں اور اس پہ عمل کر لیں، یا اس احتیاط مستحب کو چھوڑ دیں اور اس پہ عمل نہ کریں، اور جو پیچھے فتویٰ تھا صرف اسی پہ عمل کریں۔ ہمارے پاس یہ 2 آپشنز ہوتے ہیں، آپشن یہاں پہ بھی 2 ہوتے ہیں، لیکن آپشن میں سے ایک یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی اور مجتہد کی طرف چلے جائیں۔ ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ احتیاط مستحب پہ عمل کر لیں، ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ احتیاط مستحب کو چھوڑ دیں۔ لیکن احتیاط مستحب سے پیچھے ایک فتویٰ ہے، اس کو تو ہم نے ماننا ہی ماننا ہے۔ تو ہم پچھلے مسئلے میں کل بات کی تھی کہ جب مجتہد فتویٰ دے تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ہمیں اس فتوے کو ماننا ہی ماننا ہے۔ تو احتیاط مستحب والے مسئلے میں مجتہد نے ایک فتویٰ دیا ہوتا ہے، وہ تو ہم نے ماننا ہی ماننا ہے۔ اس کے بعد ایک احتیاط مستحب لگائی ہوتی ہے، اس میں ہماری مرضی ہے، ہم چاہیں تو اس احتیاط مستحب پہ عمل کر لیں اور چاہیں تو اس احتیاط مستحب کو چھوڑ دیں۔ یہ احتیاط ہماری ذمہ داری جب مجتہد احتیاط مستحب لگاتا ہے۔ میں مسئلہ پڑھ رہا ہوں بک سے، مسئلہ نمبر 7۔
لکھتے ہیں اگر مجتہد عالم کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ دینے کے بعد یا اس سے پہلے، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی مجتہد فتویٰ دیتے اور پھر احتیاط مستحب لگاتے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے مجتہد پہلے احتیاط مستحب بتا دیتے اور پھر فتویٰ دیتے. یعنی اس میں ضروری نہیں ہے کہ پہلے فتویٰ آئے گا اس کی بک میں، اس نے جو لکھا ہے اس کے لکھنے کی ترتیب میں پہلے فتوے کو وہ لکھے گا اور اس کے بعد احتیاط مستحب کو لکھے گا. نہیں، ہو سکتا ہے الٹ کر دے، پہلے احتیاط مستحب کو لکھ دے اس کے بعد فتوے کو لکھ دے، اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر مجتہد عالم کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ دینے کے بعد یا اس سے پہلے، فتویٰ دینے سے پہلے احتیاط کا تذکرہ کرے. اگزامپل کیا ہے؟ مثلاً کہے مجتہد عالم کہ نجس برتن آب کر میں، آب کر یعنی کر پانی، آب کر میں ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. یہ اس نے فتویٰ دے دیا کہ نجس برتن کر پانی میں دھونے سے ایک مرتبہ سے پاک ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد کہہ رہے اگرچہ احتیاط اس میں ہے کہ 3 مرتبہ دھوئے. یہ ہو گئی احتیاط جس کا اس نے تذکرہ کیا کہ احتیاط اس میں ہے کہ انسان 3 مرتبہ دھوئے. پہلے اس نے فتویٰ دے دیا کہ 1 مرتبہ میں پاک ہو جائے گا، اب ایک احتیاط بتا رہے کہ نہیں 3 مرتبہ دھو لے، یہ احتیاط ہے. تو یہ احتیاط کیونکہ فتوے کے ساتھ آ رہی ہے، اس پہ فتویٰ دے دی اور پھر احتیاط بتائیے، تو میں بک سے پڑھ رہا ہوں، تو مقلد ایسی احتیاط کو ترک کر سکتا ہے. اس کی مرضی ہے اس احتیاط کو مان لے اور 3 مرتبہ دھوئے، مرضی ہے کہ اس احتیاط کو چھوڑ دے اور 3 مرتبہ نہ دھوئے، لیکن وہ جو پیچھے فتویٰ ہے 1 مرتبہ کا وہ تو اسے ماننا ہی پڑے گا. اور اس احتیاط کا نام کیا ہے؟ لکھتے ہیں اس قسم کی احتیاط کو احتیاط مستحب کہتے ہیں. وہ جو پیچھے ہم نے احتیاط پڑھی تھی جہاں پہ مجتہد فتویٰ نہیں دیتا تھا اسے احتیاط واجب کہتے تھے، اور یہ والی جو آتے ہیں یہاں پہ اسے مستحب ہیں. یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 7 کمپلیٹ. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ نمبر 8. اور مسئلہ نمبر 8 توضیح المسائل میں تھوڑا لمبا ہے، لیکن وہ پورا کا پورا ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے. ہمارے سلیبس کا حصہ اتنا ہے جتنا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور توضیح المسائل میں اس کے جو باقی حصہ ہے جو میں آپ کو نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، وہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہوگا. مسئلہ نمبر 8 کس حوالے سے؟ مسئلہ نمبر 8 اس حوالے سے ہم کس مسئلہ نمبر 8 میں ہم کیا بات کرنے لگے؟ ہم یہ بات کرنے لگے ہیں کہ پیچھے ہم نے جب جس مجتہد کی ہم تقلید کر سکتے ہیں اس کی ہم نے شرائط پڑھی تھیں، 7 شرطیں تھیں. ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مجتہد زندہ ہونا چاہیے، جس مجتہد کا انتقال ہو جائے اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی. اب اس مسئلے میں مسئلہ نمبر 8 میں ہم یہی بات کرنے لگے ہیں کہ ایک انسان ایک مجتہد کی تقلید کر رہا ہے، مجتہد ایکس کی وہ تقلید کر رہا ہے اور خدا نخواستہ ایسا ہو کہ اس مجتہد کا انتقال ہو جائے. اس نے 2 سال 4 سال 5 سال تقلید کی، اس کے بعد وہ مجتہد اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اب یہ انسان جو ان کی تقلید کر رہا تھا وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ زندہ مجتہد کی تقلید ضروری ہے. وہ زندہ نہیں رہے، وہ تو انتقال کر گئے. تو اب یہ کیا کرے گا؟ اب اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ انسان جو مجتہد ایکس کی تقلید کر رہا تھا اور مجتہد ایکس کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ انسان مجتہد ایکس کو چھوڑتے ہوئے جو دیگر مجتہدین زمانے میں ان میں سے جو عالم ہے جس میں 7 شرائط پائی جاتی ہیں، اور پھر 8ویں شرط یہ کہ عالم بھی ہیں، ان کے پاس جائے گا. کیونکہ اب اس نے کیا کرنا ہے؟ تقلید تو زندہ کی کرنی ہے، اور مجتہد ایکس وہ تو زندہ ہی نہیں ہے. تو اب زندہوں میں جو عالم ہے اس انسان کو اس کی تقلید کرنی پڑے گی. اب یہ جو زندہ مجتہدین ہیں سارے، ان سب میں سے عالم کے پاس جائے گا، اور عالم کے پاس جب جائے گا تو اب عالم کی تقلید شروع کرے گا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم کے فتوے پر عمل کرنا شروع کر دے گا.
عالم کے فتوے پر جب یہ عمل کرنا شروع کرے گا تو سب سے پہلے عالم کا کون سا فتویٰ اس سے پوچھے گا؟ یہی فتویٰ پوچھے گا جو اس کو پیش آ گیا، کہ وہ عالم سے جا کے پوچھے گا کہ نئے مجتہد عالم، مثال کے طور پہ ان کا نام ہے مجتہد وائے، وہ پوچھے گا کہ اے مجتہد وائے، آپ اب عالم ہیں، مجتہد ایکس کا انتقال ہو گیا، میں ان کی تقلید کرتا تھا، اب آپ عالم ہیں، اب میں آپ کی تقلید کرتا ہوں، یعنی کہ میں آپ کے فتوے پہ عمل کرتا ہوں، تو آپ مجھے فتویٰ بتائیں کہ جب میرا مجتہد کا انتقال ہو جائے اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اب وہ عالم، وہ جو مجتہد وائے جو بھی اسے فتویٰ بتائے گا، یہ انسان اس کے فتوے پہ عمل کرے گا۔ اب وہ مجتہد وائے اسے کیا بتا سکتے؟ ہو سکتا ہے، یہ میں ایز اے پاسبلٹی آپ کو ایز اے چانس بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجتہد وائے بولے کہ اب تم میری ہی سارے فتووں پہ عمل کرو، تو یہ کیا کرے گا؟ سارے کے سارے فتووں پہ مجتہد وائے کے عمل کرنا شروع ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے مجتہد وائے بولے کہ تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ تم وہ جو پچھلا مجتہد تھے، مجتہد ایکس، ان کے فتووں پر عمل کرتے رہو۔ اگر مجتہد وائے یہ بول دے کہ تم جو مرحوم مجتہد ہو گئے، مجتہد ایکس، اب بھی ان کے فتووں پر عمل کرتے رہو اگر وہ میرے سے زیادہ عالم ہیں تو اب یہ کیا کرے گا؟ یہ جو انسان ہے جس کے مجتہد کا انتقال ہو گیا، اب یہ مجتہد ایکس کے فتووں پر عمل کرتا رہے گا، لیکن یہ تقلید کس کی کر رہے؟ ٹیکنیکلی یہ تقلید وائے کی کر رہے، لیکن وائے نے کیونکہ اسے بولے کہ تم مجتہد ایکس کو اگر مجھ سے زیادہ عالم سمجھتے ہو تو مجتہد ایکس ہی کے فتووں پہ عمل کرتے رہو، تو یہ عمل فتووں پہ کر رہے مجتہد ایکس کے، لیکن یہ تقلید ہو رہی ہے مجتہد وائے کی، کیونکہ مجتہد وائے کے کہنے پر یہ مجتہد ایکس کے فتوے پہ عمل کر رہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو سیستانی صاحب نے یہاں پر جو لکھی ہے وہ انہوں نے یہی بات ہمارے سلیبس میں، یعنی جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے مسئلہ نمبر 8 میں، وہ اتنا ہی ہے۔ اگرچہ مسئلہ نمبر 8 میں اور بہت سی صورتیں ہیں جو کہ انہوں نے بک میں لکھی ہیں، لیکن ہمارے سلیبس کا حصہ صرف اتنا ہی ہے۔ میں بک سے پڑھنے لگا ہوں۔ مسئلہ نمبر 8، اگر اس مجتہد کا انتقال ہو جائے جس کی تقلید کی جا رہی تھی، ہماری اگزامپل میں مجتہد ایکس، اگر ان کا انتقال ہو جائے تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ تو مقلد کے لیے لازم ہے، یہ جو مقلد ہے اس کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے کہ زندہ مجتہد عالم کی تقلید کرے۔ ہماری اگزامپل میں وائے، کہ وائے جو زندہ مجتہد عالم ہے یہ اس کی تقلید سٹارٹ کرتے، اور جب تقلید سٹارٹ کر دے گا اس کا مطلب ہے اس کے فتوے پہ عمل کرے، اور جو سب سے پہلا فتویٰ اس سے پوچھے گا مجتہد وائے سے، یہ انسان پوچھے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ اب میں کیا کروں جب میرا مجتہد فوت ہو چکا ہے۔ پھر لکھتے ہیں مردہ مجتہد کے فتاویٰ پر باقی رہنے کے لیے زندہ مجتہد عالم کے فتوے پر عمل کرنا ہوگا۔ مردہ مجتہد کے فتاویٰ پر باقی رہنے کے لیے، اس کا مطلب ہے وہ جو مردہ مجتہد ہے، مرحوم مجتہد ہے، مجتہد ایکس، اس کے فتوے فالو یہ کس صورت میں کر سکتے اب تک، اس کے مرنے کے بعد بھی؟ اس کے لیے اسے زندہ مجتہد کی تقلید کرنی پڑے گی۔ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی زندہ مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر زندہ مجتہد اسے کہہ دے، اس انسان کو، کہ اگر تم پچھلے مجتہد یعنی مجتہد ایکس کو ابھی بھی مجھ سے زیادہ عالم سمجھتے ہو تو اس کے فتوے فالو کرتے رہو، تو یہ اس مردہ مجتہد کے فتوے فالو کرتا لے گا، لیکن یہ عمل کس کے فتوے پر؟ یہ تقلید کس کی ہو رہی ہے؟ تقلید ہو رہی ہے وائے کی، کیونکہ وائے نے اسے ریفر کیا ایکس کی طرف۔ یہ مسئلہ نمبر 8 کا صرف اتنا حصہ ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ والحمد للہ مولانا رب العالمین۔